یہ جو چرندے اور پرندے ہیں، جب پرندے صبح کو اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور طلب روزی کے لیے وہ اپنے پروں کو ہلاتے رہتے ہیں، ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، لیکن وہ شام کو جب لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو پرندوں تک غذا دیتا ہے، اس کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، تو پھر اپنے بندوں کو بھوکا کیسے رکھے گا؟ لیکن اگر آپ یہ آس لگائے بیٹھ جائے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم کاروبار نہیں کریں گے، اللہ رازق ہے، تو یہ توکل نہیں ہے، یہ بھروسہ نہیں ہے، یہ امید نہیں ہے، یہ حماقت ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم الاسباب بنایا ہے، یہاں پر ہر چیز کسی ذریعے سے یا پھر کسی وسیلے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، محنت کرے، مشقت کرے، اس کے بعد رزق حاصل ہونے کی توقع رکھے، بغیر محنت و مشقت کے رزق حلال رزق حاصل ہونے کی توقع ہرگز نہ رکھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کاروبار کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے؟ سب کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے گناہوں کی مغفرت کرنے کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا فرمائے ہیں کہ کاروبار بھی کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کاروبار کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر سکتا ہے۔ لیکن کب؟ جب وہ حلال طریقے سے کمائے، جب وہ جائز طریقے سے کمائے، جس طریقے سے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرض ہے اور اس کی فرضیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور ان کی جب ادائیگی کا وقت آتا ہے تو ہم ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ رزق حلال حاصل کرنا فرض کے بعد ایک خاص فرض ہے۔ رزق حلال حاصل کرنا فرض کے بعد ایک خاص فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بندوں پر فرض ہے، اسی طریقے سے رزق حلال حاصل کرنا اور کسب حلال کمانا، کسب حلال کرنا، یہ بھی بندوں پر فرض ہے۔ اور اسی حدیث کی وضاحت پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، کہ رزق حلال حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ رزق حلال حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ آپ کہیں گے کہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق حلال حاصل کرنا فرض ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو چیز فرض ہو جاتی ہے اس کو ادا کرنا ہے، اگر آپ اس کو ادا نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بندہ کہے کہ اللہ نے تو ہم کو اور آپ کو بلکہ پورے انسان کو اور پورے جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے، تو ہم مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ ہمیشہ ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے، بلکہ اس آیت کریمہ کی وضاحت پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے، اسی طریقے سے رزق حلال حاصل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ سبحان اللہ میرے دوستو، رزق حلال، انسان کاروبار کرے، تجارت کرے، مالدار بنے۔ اسلام یہ حکم نہیں دیتا، اسلام یہ منع نہیں کرتا، یہ نہیں روکتا کہ تم کاروبار مت کرو، تم مالدار مت بنو، تم ہمیشہ مسجد میں بیٹھ جاؤ، یہ حکم نہیں دیتا۔ کاروبار کریں گے، تجارت کریں گے، تبھی تو جا کر آپ آگے جو محتاج ہوں گے ان کو زکوٰۃ دیں گے۔ زکوٰۃ آپ اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک آپ مالدار نہ ہو، تو زکوٰۃ دینے کا حکم کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ذریعے سے بندوں کو رزق پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ اس منزل پر فائز ہو جائیں گے تو آپ کتنا خوش نصیب ہو سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو ذریعہ بنا دیا، آپ کو ذریعہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسب معاش کے لیے، حلال کمائی کے لیے وہ گھر سے نکلتا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ بازار میں رہتا ہے، لیکن وہ جب شام کو تھک کر گھر آتا ہے، سونے سے پہلے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ میرا رب کا فرمان ہے
کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص حرام سے اجتناب کرتا رہے، حرام سے بچتا رہے، میں اس شخص سے حساب لینے میں شرم آتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے حساب لینے میں مجھے شرم آتی ہے جو شخص حرام سے بچتا رہے، حرام سے اجتناب کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو دیکھا، ان سے سوال کیا، اے شخص تو کیا کرتا ہے؟ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، مسجد میں رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہوں۔ کہا کہ رزق کہاں سے ملتا ہے؟ رزق کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ کہا کہ میرا بھائی ہے، وہ مجھ کو رزق مہیا کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان سنو، فرماتے ہیں کہ او تیرا بھائی تجھ سے بھی زیادہ عابد ہے، وہ تیرا بھائی تجھ سے بھی زیادہ عابد ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو شخص نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کاروبار اور تجارت کی بھی فکر کرے، وہی شخص افضل ہے، وہی شخص اچھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا ذریعہ معاش سب سے اچھا، کون سا کاروبار، کون سی کمائی اچھا؟ تو میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا یہ سب سے افضل کمائی ہے، سب سے اچھا کمائی ہے۔ ہر وہ تجارت، ہر وہ کاروبار جس میں دھوکہ نہ ہو، جس میں خیانت نہ ہو، وہ تجارت، وہ کاروبار اچھا ہے۔ اسلام میں، اسلام کی نقطہ نظر سے جو کاروبار، جو تجارت اچھا ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں خیانت نہ ہو، جس میں دھوکہ نہ ہو، جس میں سود کا لین دین نہ ہو، وہ کاروبار اچھا ہے، وہ تجارت اچھا ہے۔ آپ کہیں گے ہم تو کچھ کام ایسے کرتے ہیں، محنت تو کرتے ہیں لیکن ہاتھ کی کمائی نہیں ہے، ہاتھ کی محنت نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ہر وہ کاروبار، ہر وہ تجارت جس میں محنت و مشقت صرف ہوتی ہو، وہ ہاتھ کی کمائی میں شمار کیا جاتا ہے، وہ ہاتھ کی کمائی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور یہ کمائی اس کمائی سے افضل ہے، اس کمائی سے اچھا ہے جو بیٹھے بٹھائے کسی کو مل جائے۔ وہ اس لیے کہ جب کسی شخص کو بغیر محنت و مشقت کے کچھ ملتا ہے، دولت ملتا ہے، تو انسان اس کی قدر و قیمت نہیں، اس کو وہ ناشکری کرتا ہے اور اس کی قدر نہیں کرتا، اور ایسے کاموں میں وہ خرچ کر ڈالتا ہے جن کا شمار فضول خرچی میں ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے برعکس، اسی کے الٹا، جب کسی شخص کو محنت و مشقت کرنے کے بعد کچھ ملتا ہے، وہ مال و دولت ملتا ہے، تو وہ خرچ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچتا ہے کہ میں یہ جو خرچ کر رہا ہوں کہاں پر خرچ کر رہا ہوں۔ پھر وہ ایسے کاموں میں خرچ کر ڈالتا ہے جہاں پر ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر میرے دوستو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تجارت کرتے ہیں نا، جو کاروبار کرتے ہیں نا، ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکریہ ادا کرنی چاہیے۔ بہت پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہمیں اور آپ کو دیا، اتنی بڑی نعمت، یہ تو شکریہ ادا، پوری زندگی اگر شکریہ ادا کرنا چاہے پھر بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کی مغفرت کے لیے جو جو اسباب پیدا فرمائے ہیں، قربان جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہر موڑ پر، ہر مقام پر ہمارے لیے ہدایت فرماتی ہے، ہمارے لیے ہدایت کا راستہ فراہم کرتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کپڑے سلائی کا کام کرتا ہوں۔ میرا آقا ارشاد فرمانے لگے، اگر تو دیانت داری کے ساتھ، اگر تو راست بازی کے ساتھ یہ کام کرے تو کل بروز قیامت تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں۔ میرا آقا ارشاد فرمانے لگے، اگر تو دیانت داری کے ساتھ، اگر تو راست بازی کے ساتھ کھیتی باڑی کرے تو کل بروز قیامت میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تیسرا شخص کھڑا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجارت کرتا ہوں، میں ایک تاجر ہوں۔ میرا آقا ارشاد فرمانے لگے، اے شخص، اگر تو راست بازی کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ تجارت کرے تو کل بروز قیامت تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو تجارت کرے، کاروبار کرے اور راست بازی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، خیانت نہ ہو اور سود کا لین دین نہ ہو۔ ہر وہ کاروبار، ہر وہ تجارت جو اسلام کے نقطہ نظر سے اچھا ہو، اگر وہ کاروبار دیانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کرے تو کل بروز قیامت یہ تجارت،
یہ کاروبار اس کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستوں اور بزرگوں، اور یہ کبھی بھی آپ کاروبار کے معاملے میں اور تجارت کے معاملے میں آپ کوئی جو ہے آر محسوس نہ کرے، یہ نہ کرے کہ میں یہ کیا کام کر رہا ہوں۔ یاد رکھے کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کام تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اب یہ دیکھیں، ارے کاروبار تو تجارت تو انبیاء سابقین نے کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ کی کمائی کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل، تمام نبیوں کا سردار، امام الانبیاء ہے، لیکن اس کے بعد بھی میرے آقا نے بکریاں چرانے کا پیشہ اختیار فرمایا، تجارت کی، کاروبار کی۔ اب صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام تجارت کے لیے بیرون ملک تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جو باغوں میں کام کرتے تھے اور کپڑے کی فروخت جو ہے خرید و فروخت کیا کرتے تھے، لیکن آج انہی انبیاء کرام پر ایمان لانے والے، آج اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اور انہی رسول کے صحابی کی اقتداء اور پیروی کرنے والے لوگوں کو دیکھا گیا۔ اچھا ہے جسم سلامت، پاؤں سلامت ہے، وہ کما کر کھا سکتا ہے، لیکن وہ انسان جب محتاج بن جاتا ہے تو مسجدوں اور درگاہوں کے دروازے پر بیٹھ کر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں، یہ اسلام منع نہیں کرتا، جب انسان محتاج ہو جائے تو وہ بھیک مانگ سکتا ہے، لیکن جب اس کے جسم میں طاقت ہو، ہاتھ سلامت ہو، پیر سلامت ہو، تو اسلام حکم دیتا ہے کہ تم مشقت کرو، تم محنت کرو۔ مشقت اور محنت کرنا تیرا کام ہے، رزق پہنچانا یہ میرے رب کا کام ہے۔ لیکن وہ لوگ بھی قابل مذمت ہے جو لوگ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، بھیک تو نہیں مانگے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو آپ یوٹیوب اٹھا کر دیکھیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے آپ مسجدوں میں بیٹھ گئے ہیں، کوئی کاروبار نہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے۔ یہ لوگ بھی لائق مذمت۔ حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو یہ کہے ہم کاروبار نہیں کریں گے، ہم تجارت نہیں کریں گے، ہم کاروبار نہیں کریں گے، تجارت نہیں کریں گے، لیکن ہمیں رزق ملنا چاہیے؟ تو حضرت احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ شخص جہالت میں مبتلا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے رزق کا بندوبست میرے نیزے کے سائے میں کر دیا، یعنی میدان جہاد میں کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنی امت کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے رزق کا بندوبست میرے نیزے کے سائے میں کر دیا۔ وہ ایسا خالق ہے، وہ ایسا مالک ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کتنے سال کا ہوتا ہے، وہ ہاتھ کی کمائی کھا سکتا ہے، وہ محنت کر سکتا ہے، اس کے منہ میں روٹی ڈالا چاہے یا چپا سکتا ہے، وہ کھا سکتا ہے، کھا نہیں سکتا، وہ محنت نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اللہ نے اس بچے کے رزق کا بندوبست مانگ کے چھاتی میں کر دیا۔ وہ ایسا خالق ہے، وہ ایسا مالک ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو محنت و مشقت کرنے کا حکم دیا۔ کاروبار کرو، حلال کاروبار کرو۔ ایک بزرگ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں طلب روزی کے خیال سے، طلب روزی کے ارادے سے گھر سے نکلا، اور فرماتے ہیں کہ جب میں ایک مقام پر پہنچا، ایک جنگل میں پہنچا، تو میں نے ایک لومڑی کو دیکھا، بہت ہی فربا، موٹی تر و تازہ بیٹھی ہوئی ہے، اور آنکھوں سے معذور ہے، اندھی ہے، دیکھ نہیں سکتی، اپاہج ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، لیکن فربا ہے، موٹی ہے، تر و تازہ۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس لومڑی کو دیکھا، اپاہج لومڑی کو، نہ پاؤں ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ آنکھ ہے، اس کے پاس رزق حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، تو خیال کرنے لگے اے پروردگار عالم، یہ اپاہج لومڑی کس حیلے سے، کس طریقے سے اپنا رزق پاتی ہے، جبکہ ان کے پاس رزق حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے۔ وہ بزرگ ابھی دل میں سوچ ہی رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ زمین سے 2 پیالے برآمد ہوئے، زمین پھٹ گئی، 2 پیالہ نکلا، 2 پیالہ نکلا، ایک دودھ سے بھرا ہوا، دوسرا شہد سے بھرا ہوا۔ پھر دل میں خیال کرنے لگے کہ اے پروردگار عالم، یہ لومڑی تو اپاہج ہے، اب یہ لومڑی اس پیالے تک کیسے پہنچے گی؟ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اس بزرگ کا بیان ہے کہ میں نے پہاڑ سے ایک خوبصورت اور نورانی چہرے والے شخص کو آتے ہوئے دیکھا، وہ آیا اور پیالے کو اٹھا کر
لومڑی کے پاس لے کر گئے، لومڑی کو پلایا اور پلا دینے کے بعد پھر وہ واپس لوٹنے لگا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں جب وہ نورانی چہرے والے لوٹنے لگے تو میں ان کا پیچھا کیا اور دوڑ کر ان کے دامن کو تھام لیا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، اور اللہ نے یہ خدمت میرے سپرد کر دیا ہے۔ میں ہر روز صبح و شام یہاں پر آ کر اس لومڑی کو کھلا دیا پلا دیا کرتا ہوں، پھر یہاں سے میں واپس لوٹ جایا کرتا ہوں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں نے تو اپنے دل میں روزی طلب کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا، کمائی کرنے کے ارادے سے، لیکن جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے اپنے دل میں خیال کر لیا کہ جب وہ اللہ، وہ پروردگار عالم ایک اپاہج لومڑی کو بھوکا نہیں رکھتا تو وہ مجھے بھوکا کیسے رکھے گا؟ تو وہ دل میں خیال کرتے ہوئے طلب روزی کے خیال کو دل سے نکال دیا، اور پھر وہاں پر ایک پہاڑ، ایک چشمے کے کنارے عبادت میں مشغول ہو گئے، عبادت میں لگ گئے، طلب روزی کے خیال کو دل سے نکال دیا اور کہا کہ اللہ رازق ہے۔ اور 7 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ 7 دن گزر گئے۔ 7 دن کے عرصے میں اس کو کچھ نہیں ملا، رزق کا ایک دانہ بھی نہیں ملا، ایک غذا بھی نہیں ملا۔ وہ بزرگ فاقوں کی وجہ سے، بھوکے کی وجہ سے نڈھال ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ اب وہ بزرگ مجبوراً خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے پروردگار عالم، تو رحمان ہے، رحیم ہے، اور اپنے رحمت سے مجھے غذا کا ایک دانہ دے دے، رزق دے دے، مجھ تک رزق پہنچا دے۔ اے میرے رب، اے رب العالمین، اب میرے اندر بھوک کی شدت برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی ہے، یا پھر تو مجھے رزق دے دے یا پھر میرے روح کو قبض کر لے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے، اے شخص، محنت کر، مشقت کر، ہاتھ پاؤں کو حرکت دے، کام کرنا، تجارت کرنا، محنت اور مشقت کرنا تیرا کام ہے اور رزق پہنچانا میرا کام ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے سن، اگر تو اسی حالت میں اور اسی طریقے سے 70 سال تک تو اس طرح بیٹھا رہے، اس کے باوجود بھی میں تم کو غذا کا ایک دانہ بھی نہیں دوں گا، کھانا کا ایک قطرہ بھی نہیں دوں گا، ایک دانہ بھی نہیں دوں گا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ سے اترا، اس وقت میری آنکھیں کھلی اور میں کسب معاش میں لگ گیا، حلال کمائی میں لگ گیا۔ جو کس مجھ کو ملتا تھا، آدھا مال اپنے پاس رکھتا تھا اور آدھا مال میں محتاجوں کو کھلا دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، جب ان کو معلوم ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسان کے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ کاروبار کرو، تجارت کرو، بیٹھا نہ رہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ بیکار رہنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے میرے دوستوں، لیکن جو کمانے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے کماؤ۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق کما نہیں سکتے۔ آج لوگ حلال و حرام میں تمیز ختم کر دیے، حلال و حرام کا تمیز انسان کے اندر نہیں ہے، وہ اپنے مقصود بنا لیا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا کاروبار کیسے چلے گا، ہم اگر خیانت نہیں کریں گے تو ہمارا جو ہے زندگی کیسے بسر ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے آپ کو وہی ملنے والا ہے، اس سے نہ آپ کو زیادہ مل سکتا ہے نہ کم مل سکتا ہے۔ جتنا اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے آپ کو اتنا ہی ملے گا، چاہے آپ حلال طریقے سے حاصل کریں یا پھر آپ حرام طریقے سے حاصل کریں۔ یہ تو اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا کہ بندہ جس طریقے سے چاہے رزق حاصل کرے، لیکن اگر انسان رزق حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے اللہ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، لیکن اگر انسان اسی رزق کو حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے، انسان کے اندر جلد بازی ہے نا، انسان کے اندر جلد بازی ہے، انسان سوچتا ہے کہ کم عرصے میں دولت مند بن جاؤ۔ یاد رکھیں وہ ایسا کر کے چند دن خوشحالی اور آسودہ زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن آخرت کی بھلائیوں اور نعمتوں سے وہ محروم رہے گا۔ لیکن وہ انسان جو کاروبار حلال طریقے سے کرے دنیا میں بھی ان کو فائدہ ملے گا اور آخرت کی نعمتوں سے بھی ان کو مالا مال کر دیا جائے۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں، میں سب سے کہہ رہا ہوں، بغیر حلال کمائی کے اور بغیر عقل حلال کے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی ناممکن ہے۔
اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، ان کی خوشنودی چاہتا ہے تو اپنی کمائی میں حلال کمائے اور اپنے کھانے میں حلال کھائے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ اپنے بندوں کو دوست بنا لیتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہے نا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک تعالی میری دعا کو قبول فرما لے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اے سعد بن ابی وقاص، تو اپنے کھانے میں حلال کھا، اللہ تم کو مستجاب الدعوات بنا دے. مستجاب الدعوات کا مطلب کیا ہے پتا ہے؟ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو دعا کرے ان کی دعا قبول ہو جائے. مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی دعا کرے ان کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ انسان کو یہ عظیم منصب اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے، اس وقت مل سکتی ہے جب انسان حلال کھائے. حلال کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے، اور جب اس دل سے جب دعا نکلتی ہے وہ دعا اجابت الہی تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ دعا بعد اجابت الہی تک پہنچ کر اللہ اس کی دعا کو شرط مقبولیت سے نواز دیتا ہے، انسان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، انسان کا دل اس قدر منور ہو جاتا ہے. لیکن آج ہم یہ چند سال کی، یہ ہماری زندگی 4 دن کی زندگی میں ہم نے سوچ لیا ہے کہ سب کچھ تو دنیا ہی میں ہے، مرنا نہیں ہے. یاد رکھیں میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکا کہ آپ کے مقدر میں جو لکھ دیا ہے آپ کو تو اتنا ہی ملے گا. لیکن اگر آپ نے دنیا ہی کو آپ نے سب کچھ کر لیا کہ دنیا ہی میں سب کچھ ہے، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر حساب و کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہر انسان یہی کہے گا کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اور ایک دنیا آنے والی ہے. یہ تو کچھ سال کی، کچھ دنوں کی، 4 دن کی زندگی ہے، اور جو آنے والی زندگی ہے وہ تو ابدی زندگی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے، مرنے والے نہیں ہے میرے دوستوں. لیکن ہم نے اپنے دل سے یہ نکال دیا ہے، دنیا ہی کو سب کچھ کر لیا ہے، دنیا میں ہی ہم کو مال دولت حاصل کرنا ہے، بڑے بڑے بلڈنگ بنانا ہے، کار خریدنا ہے، جہاز اب خریدے منع نہیں ہے، اب جو بھی کرنا چاہے کرے، لیکن حلال کمائی سے، حرام کمائی سے نہیں، حلال کمائی سے. حلال کمائی کرے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا، آپ کو ایک حدیث پاک سنا کر اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ اچھی طریقے سے آپ کی دماغ میں بات بیٹھ جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. ایک نوجوان، ہٹا کٹا نوجوان صحابہ کرام سے سامنے سے گزرا، بہت ہی تیزی کے ساتھ. نوجوان تھے، جسم میں طاقت تھی، بہت تیزی کے ساتھ گزرے، بازار کے اندر جا کر ایک دکان کر چلے گئے. تو صحابہ کرام نے جب اس نوجوان کو، اس طاقتور نوجوان کو دیکھا تو کہا کہ کاش اس شخص کا اس طرح صبح سویرے اٹھنا راہ خدا میں ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا. تو میرا آقا ارشاد فرمانے لگے، اے میرے صحابیوں، یوں نہ کہو، اگر یہ شخص اس لیے اس طرح صبح سویرے اٹھ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محتاجی سے بچائے گا، اپنے اولاد کو اچھی تربیت کرے گا، کسی شخص کو حاجت مند دیکھے گا، ان کی حاجت کو پوری کرے گا، تو سنو یہ شخص اب بھی راہ خدا میں ہی جا رہا ہے، یہ شخص راہ خدا میں جا رہا ہے. اور فرمایا جو شخص دنیا میں رزق حلال کے متلاشی ہو وہ کل بروز قیامت اللہ تبارک تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکدار ہو. جو شخص جب کمائے، کاروبار کرے، حلال کما کر اپنی اولاد پر، اپنے لیے، اپنے ہمسایوں پر خرچ کرنا اتنا افضل عبادت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کل بروز قیامت اس شخص کو اپنا قربت عطا کرے گا، اپنا قربت عطا کرے گا. ہم دیکھتے ہیں نا، کسی پیر صاحب کو دیکھتے ہیں، کسی بہت بڑے عالم کو دیکھتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس بیٹھے، ان کے ہاتھ پاؤں کو چومیں، ان کے ہاتھ پاؤں کو چومیں. ٹائم ہو گیا کیا؟ ٹائم ہو جائے گا تو بول دیجیے گا. جب انسان کا
انسان جب کسی بہت بڑے شخصیت کے پاس بیٹھتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں ان کا ہاتھ چوموں، ان کے قریب بیٹھوں. مجھے بتاؤ، جس شخص کو اللہ کی قربت نصیب ہو، جس شخص کو اللہ کی قربت نصیب ہو، اب سمجھے نہیں، چاہے اب سمجھے نہیں،